ہمارے خطبہ بس بہت اعلیٰ، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود بولتا ہوں اور خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ جب سبحان اللہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بول لیتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ پھر بھی بولیں سبحان اللہ۔ کسی کے اوپر ظلم برسنے کی بات ہو رہی ہو آپ پھر بھی کہیں سبحان اللہ۔ حق کی بات ہو رہی ہو پھر بھی تو چلو سبحان اللہ بنتا ہے۔ اگر یہاں سود کی بات ہو رہی ہو پھر بھی سبحان اللہ۔ یہاں نا حق کی بات ہو رہی ہو پھر بھی سبحان اللہ۔ یہاں شراب کی بات ہو رہی ہو پھر بھی سبحان اللہ۔ آپ خاموشی ہوئی ہے نا، میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ خاموش ہو کے میری سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ قبلہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہے۔ آج آپ کے لیے اور میرے لیے خوشی کا دن بھی ہے اور نہایت ہی ایک افسوس کا دن بھی ہے کہ ویسے بھی قبلہ کے جانے کے بعد افسوس کے مارے جسم نڈھال ہو گیا ہے، بولنے کی جرت ہی نہیں رہی، ہمت ہی نہیں رہی۔ آج ایک جس طرح ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو میں تو خود کو ایسے یتیم سمجھ بیٹھا ہوں کہ ایک قسم کا بہت بڑا ایک سرمایہ تھا، باپ تھا، فوت ہو گیا، تو ہماری سنیت آج سے پھر یتیم ہو گئی۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ایک درویش گیا ہے اس کے پیچھے ہزاروں درویش آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ قبلہ میرے مسلک کے عالموں کی جوتیوں کا صدقہ انشاءاللہ کئی آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق دے۔ اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ تھوڑا آواز باریک بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بس مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی اشد ضرورت ہے، جزاک اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قبلہ صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغ حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرہ چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اوے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلی جائیں گی۔ اللہ قبلہ کہنا یہ چاہتا ہوں، میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ اللہ خطیب لینے کے لیے تو آتے ہیں، مولوی لینے کے لیے تو آتے ہیں، پر دینے والا کوئی کوئی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں کافی کچھ آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ قبلہ میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میری قوم کے جوانوں کو اشد ضرورت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر، قبلہ میرے کریم نبی کی دہلیز پر اگر کوئی اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن آ جاتا
تو دشمن کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے. میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا تھا. ہائے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو آج اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا ساتھی ہوا کرتا تھا. لیکن آج کے اس معاشرے میں میاں بھائی بھائی کا کوئی ساتھی نہیں رہا، کوئی کندھا نہیں رہا. اگر ہم معاشرے میں دشمنوں کی صف پر نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو دشمنوں کی صف پر سب سے پہلا دشمن ہمیں ہمارا بھائی ہی نظر آتا ہے.